کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور مسیحی زندگی میں ہمیں کیسے قائم رہنا چاہیے؟ آئے ہم ابھیشیک بھائی کے ساتھ مل کر سیکھیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے ہمیں مسیحی زندگی گزارنے کا بہترین سبق دیا۔ میرے عزیزو، ہم علم، حکمت اور معرفت کی باتیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ میرا نام ابھیشیک محبوب ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سی کوششیں کرتے ہیں، بہت سے علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بہت سے اداروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہم علم، معرفت اور حکمت کے گہرے اور عمیق بھیدوں کو جان سکیں، مگر بعض اوقات چھوٹے بچے بھی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں اس کی ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے۔ اگر ہم سلاطین کی دوسری کتاب کے 5ویں باب کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک چھوٹی لڑکی جو اسرائیلی ہے اور ارام میں اسیر ہے، اس نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے نعمان جو کہ ارامی لشکر کا سردار تھا اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑکی کے کردار میں 3 باتیں تو بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے اسیر ہونے کے باوجود بھی اپنے خدا کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے مذہب کو نہیں بھولی، اس نے اسیری میں اپنے خدا کی گواہی دی۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کی تربیت بڑی پختگی اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کی گئی ہے۔ جس طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس پر سے نہیں مڑے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تربیت بڑی پختگی کے ساتھ ہوئی ہے، جو اسے مڑنے نہیں دے رہی، جو اسے ہٹنے نہیں دے رہی، اور اس نے بدی کے عوض بدی بھی نہیں کی۔ یہ دوسری بات ہے جو اس کے کردار میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ بدی کی گئی، اس کے ساتھ برا سلوک ہوا، اس کا بچپن تباہ کر دیا گیا، اس کی آزادی ختم کر دی گئی، مگر اس نے بدی کے عوض بدی نہیں کی۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا اس نے ان کا برا نہیں چاہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نعمان اسی لشکر کا سردار ہے جس نے مجھے اسیر کیا تھا، اب یہ کوڑ میں مبتلا ہے تو خدا نے اسے سزا دی ہے، اچھا ہوا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کے مالک کی تکلیف اسے دیکھی نہیں جا رہی، وہ اپنے مالک کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اس نے اس کا علاج بھی بتا دیا، اور جہاں کہیں اسے موقع ملا اس نے اپنے خدا کی گواہی دے دی۔ اس نے اس مرد خدا کا نام لے لیا جس کے وسیلے سے خدا کام کرتا تھا، یعنی الیشع نبی کا، جو کہ اسرائیل کا بہت بڑا نبی تھا۔ اس نے بتا دیا کہ اگر میرا آقا میرے ملک میں ہوتا تو کب کا شفا پا جاتا۔ وہ جہاں پر بھی گئی اپنے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنی، وہ ان لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنی جن کے درمیان وہ رہ رہی تھی، اور جہاں کہیں اسے موقع ملا اس نے خدا کی گواہی دے دی۔ اس کے کردار سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدی کے اس بدی نہیں کرنی، ہم نے کسی بھی حالت میں اپنے خدا کو نہیں بھولنا، چاہے ہم غیر ایماندار لوگوں کے درمیان ہیں، ہم نے اپنے خدا کو نہیں بھولنا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ برائی نہیں کرنی، ہم نے ان کے ساتھ بدی نہیں کرنی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں ہم نے ان کا بھلا چاہنا ہے، ہم نے ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی، اس نے کہا دشمنوں سے پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملے ہم نے اپنے خدا کی گواہی دینی ہے۔ اور گواہی دینے کے لیے یہ لازمی نہیں کہ آپ پاسبان ہوں، آپ پادری ہوں یا آپ مبشر ہوں، بلکہ گواہی دینا ہر مسیحی ایماندار کا فرض ہے۔ گواہی دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں علم الہی کے بڑے عمیق بھید معلوم ہوں اور ہم بہت بڑے عالم ہوں،
بلکہ جن باتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن باتوں کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہے، ہم ان باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بچی بھی، یہ لڑکی کوئی عالمہ نہیں تھی، ایک عام لڑکی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ خداوند علیشا نبی کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، اور اگر اس کا مالک وہاں پر ہوتا تو کب کا شفا پا جاتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یسوع مسیح بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ جب کبھی کسی بیمار کو دیکھیں تو گواہی دے دیں، اسے کہیں کہ یسوع مسیح بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو اسے کہیں کہ یسوع مسیح پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہ چین اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اگر کسی کو گناہ کے کوڑ میں مبتلا دیکھیں تو اسے بتائیں کہ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ باتیں تو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہر موقع پر، جب کبھی ہمیں موقع ملے، ہم نے اپنے خداوند کی گواہی دینی ہے تاکہ ہم بہتوں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بنے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔